شرطیں ہیں۔ نمبر 1، تعویذ جس سے لیا جائے وہ آدمی دیندار ہو۔ نمبر 2، تعویذ دینے والے آدمی کو یہ پتہ ہو کہ وہ کیا لکھ کر کے دے رہا ہے، مجہول چیز لکھ کر نہ دے رہا ہو۔ نمبر 3، تعویذ کا استعمال کسی شرعاً جائز کام کے لیے کیا جائے تو پھر تعویذ دینا جائز ہے۔ یعنی تعویذ دینے والے کو پتہ ہے کہ وہ قرآنی آیات سے صرف تعویذ دے رہا ہے، یا کوئی ایسی دعا جو قرآن حدیث میں مذکور ہے وہ لکھ کر کے دے رہا ہے، مثلا آیت الکرسی ہو گئی یا سورہ فاتحہ وغیرہ ہو گئی، تو ایسا تعویذ لینا جائز ہے اور اس سے علاج کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، تعویذ دینے والے کو بھی یہ یقین ہو، لینے والے کو بھی یہ یقین ہو کہ تعویذ صرف ایک سبب ہے، اصل شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، تو یہ تعویذ لینا اور یہ تعویذ دینا جائز ہے۔ اگر تعویذ میں کوئی شرکیہ کلمات لکھے گئے ہوں یا کفریہ کلمات لکھے گئے ہوں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سامنے رکھ کر کلمات لکھے گئے ہوں، مثال کے طور پر میں فلاں سے مدد چاہتا ہوں، میں فلاں کی دعا اس میں ذکر کرتا ہوں، تو اس طرح کا تعویذ ناجائز ہے، اس طرح کے تعویذ کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم سے تعویذ لینا یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم یقیناً اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنی باتیں آپ کو لکھ کر دے گا جو یقیناً کفریہ کلمات ہوں گے، شرکیہ کلمات ہوں گے، تو ایسے آدمی سے تعویذ لینا اور ایسا تعویذ جائز استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ رہا مسئلہ جادو کا، تو جادو حرام ہے، جادو کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ کسی بھی کام کے لیے جادو کروانا چاہیں۔ تعویذ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہو گیا شرعاً، مثلا کسی کو نظر ہے، کسی نے تعویذ لیا، استعمال کر لیا، ٹھیک ہے، ایک حد تک جائز ہے اگر قرآنی آیات وغیرہ اس میں لکھی ہوں، یا اسی طرح کسی جائز کام کے لیے آپ نے استعمال کیا تو جائز ہے۔ اگر کسی ناجائز کام کے لیے آپ تعویذ استعمال کر رہے ہیں، اگرچہ اس میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوں، مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہیلا کر رہا ہے جس ہیلے سے وہ کسی آدمی کی عقل کو خراب کر رہا ہے، اس کی سمجھ کو خراب کر رہا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کا ضمیر کوئی کام کرنے کے لیے نہیں مان رہا، آپ زبردستی اگرچہ قرآنی آیات سے کوئی ہیلا کر کے اس کی عقل کو، اس کی سمجھ کو خراب کر کے زبردستی اس سے کوئی کام کروا رہے ہیں، تو یہ عمل بھی ناجائز ہے، یہ بھی جائز بالکل بھی نہیں ہے، اگرچہ اس میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوں، اگرچہ اس میں کوئی جائز ہیلا کیا گیا ہو، لیکن چونکہ یہ استعمال ناجائز کام کے لیے ہو رہا ہے اس لیے یہ کام جائز نہیں ہے۔ اگر جائز عمل کے لیے جائز کلمات لکھ کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو 4 باتیں ہوئی اب تک۔ نمبر 1، تعویذ، مطلق تعویذ جو قرآنی آیات کلمات کے ذریعے سے ہو اس کا استعمال جائز ہے۔ نمبر 2، اگر تعویذ آپ کسی ناجائز عمل کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مثال کسی کی عقل خراب کرنے کے لیے، کسی کی سمجھ کو خراب کرنے کے لیے، ناجائز ہے۔ وہ تعویذ جس میں شرعاً کوئی ناجائز کلمات لکھے ہوئے ہوں اس تعویذ کا گلے میں لٹکانا قطعاً ناجائز ہے۔ وہ تعویذ جس میں جادوئی اثر ہو یا اس طرح کا کوئی ہو یہ ناجائز بلکہ حرام کے درجے میں ہے، اس طرح کا تعویذ استعمال کرنا جائز بالکل بھی نہیں ہے۔